معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شعر و شاعری کا ہماری زندگی میں بڑا دخل ہوتا ہے، اور اچھی بات بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ان من الشعر لحکمہ، کہ بعض اشعار میں حکمت، دانائی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا اثر بھی بڑا جلدی ہوتا ہے۔ شعر و شاعری ادب کے لیے بھی مانا جاتا ہے، اور ان میں حکمت بھی ہوتی ہے، فکر بھی پائی جاتی ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ایک مقرر بہت ساری باتوں کو اپنے ایک الگ انداز میں بیان کرتا ہے جس کا سامعین پر بڑا ایک گہرا اثر پڑتا ہے، لیکن شاعر ان تمام چیزوں کو اپنے ایک مصرے میں بیان کر جاتا ہے جس کے لیے انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شعر و شاعری سے بھی شغف رکھنا چاہیے، اور ایسے اشعار جن کے اندر معنویت پائی جاتی ہو، معنی خیز اشعار ہوں جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں علامہ اقبال ہیں، ان کے اشعار ہمیں پڑھنا چاہیے۔ پھر اپنے غالب صاحب ہیں، کیا کہنا غالب کا ہے نا، اور ان کا ایک شعر بھی بڑا مشہور ہے کہ یا رب وہ نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں، اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو ہمیں غالب کو بھی سننا چاہیے جی، اس کے اشعار بڑے نادر ہوتے ہیں، اور ادب کا ایک خزانہ ہمیں وہاں ملتا ہے۔ اور ایسے ہی علامہ اقبال کے بھی بہت سارے اشعار ہیں جن سے ہمیں شغف ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کے کچھ اشعار ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اور عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اور آئین جواں مردی ہے حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ تو اپنا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے شاعروں کا، یہ الگ بات ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ہم ادھر نہیں جائیں گے اس پہلو میں، لیکن اشعار سے شغف ہونا چاہیے اور سیکھنا چاہیے جی۔ بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، اس کا اثر بہت اچھا ہوتا ہے، ہمارا ادب بھی اچھا ہوتا ہے، اور کچھ خاص لہجہ اور اسلوب، طرز تکلم، بڑی نادر چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہے نا۔ غالب کا بھی بیان ہے کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا۔ تو آئیے آج ہم ایک شاعر ہے، ان کے ایک ویڈیو پر ریاکشن کرنے والے ہیں، اور ان شاعر کا نام کیا ہے جی؟ دلشاد زخمی، ہمارے اطراف کے ہی ہیں، پڑوس کے ہی ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں، اور کچھ اشعار مجھے بڑے پسند آتے ہیں ان کے، تو آج ہم ان کے ایک ویڈیو پر ریاکشن کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ غزل کا مطلب عرض کیا ہے کہ ہے جی، ارشاد ہو۔ دل کی ضد نے ہی، دل کی ضد نے ہی سکھایا ہے قلندر ہونا، دل کی ضد نے ہی، دل کی ضد نے ہی سکھایا ہے قلندر ہونا، ورنہ دشوار تھا قطرے کا سمندر ہونا، ورنہ دشوار تھا قطرے کا سمندر ہونا، دل کی ضد نے۔ کیا شعر ہے جی! دل کیا جی، دل کی ضد نے ہی سکھایا ہے قلندر ہونا، کیا بہترین دل پایا جی ہمارے شاعر صاحب نے۔ اصل دل کا تعلق بڑا اچھا ہے، اور دل ہونا بھی چاہیے۔ جس دل میں سوز و گداز نہ ہو وہ بیکار ہے۔ اور دل کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں نا، بہت سارے اشعار ہمیں ملتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے دل کو محدود کر رکھا ہے۔ نہیں جی، علامہ اقبال نے بھی کچھ شعر کہے ہیں کہ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، اور یہ ہندی وہ خراسانی افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا، اور ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، اور خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے،
خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، اور گزر جا بن کے سہلے تندرو کو ہو بیابانوں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواہ ہو جا۔ تو دل بھی کہیں، کیا زبردست شعر ہے نا، دل کی ضد نہیں، دل ضد کرے جی، اور ایسی ضد کرے جس کے آگے پھر ساری جو پریشانیاں ہیں وہ ہیچ ہو جائیں، ساری مشکلات، ایسا کوئی تڑپنے والا دل انسان تلاش کرے جی، انسان کو قلندر تک بنا دے گا، ہے نا، اور ایک قطرے کو اٹھا کر سمندر بھی بنا دیتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے دلوں کو کہیں نہ کہیں محدود کر رکھا ہے۔ آئیے پھر سے سنتے ہیں۔ دل کی ضد نے ہی سکھایا ہے قلندر ہونا، دل کی ضد نے ہی، دل کی ضد نے ہی سکھایا ہے قلندر ہونا، ورنہ دشوار تھا قطرے کا سمندر ہونا، ورنہ دشوار تھا قطرے کا سمندر ہونا، دل کی ضد نے ہی رونا چاہا بھی کسی غم پہ تو آنسو نہ گرے، رونا چاہا بھی کسی غم پہ تو آنسو نہ گرے، تھا تعجب کا سبب آنکھ کا بنجر ہونا، کیا مزہ آ گیا جی۔ تعجب کا سبب آنکھ کا بنجر ہونا، تھا تعجب کا۔ شعر و شاعری کی بات ہو اور غزل ہو اور زخمی دل ہو تو پھر آنسو کا تذکرہ نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں غم، عشق، محبت، آنسو، ان سب کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ہمارے زخمی صاحب ہیں جی، دل بھی زخمی ہوگا، تو اس لیے تعجب کا سبب ہو گیا ان کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے۔ آنسوؤں کا تعلق بڑا گہرا رہا ہے اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ غم، یہ دل کیا ہے انسان کا، یہ غم بھی چاہتا ہے جی۔ غالب نے ایک شعر بھی کہا ہے کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا کریں کہ دل ہے، غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا کریں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا، اور کوئی میرے دل سے پوچھے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، اور تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اور یہاں زخمی صاحب نے کیا بہترین ایک تشبیہ بیان کی ہے، آنسو جذب ہو گئے جی، خشک ہو گئے ہیں، اور تعجب بھی ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک تو زیادہ کثرت غم کی وجہ سے بھی ممکن ہے آنسو خشک ہو جائے، اور کبھی کبھی آنسو جذب بھی کیے جاتے ہیں جی، پیے بھی جاتے ہیں۔ اور بہت سارے شاعروں نے ایسی تشبیہات بھی پیش کی ہیں۔ ایک شاعر ہے سلیم احمد، ان کا ایک شعر ہے مجھے بڑا پسند آتا ہے کہ گھاس میں جذب ہوئے ہوں گے زمیں کے آنسو، گھاس میں جذب ہوئے ہوں گے زمیں کے آنسو، پاؤں رکھتا ہوں تو ہلکی سی نمی لگتی ہے۔ ایسے ہی ایک شاعر ہے آنند نارائن، ان کا بھی ایک شعر ہے اسی آنسو کے تعلق سے کہ رونے والے تجھے رونے کا سلیقہ ہی نہیں، رونے والے تجھے رونے کا سلیقہ ہی نہیں، اشک پینے کے لیے ہے کہ بہانے کے لیے۔ واہ کیا اچھا ہے۔ ایک شاعر ہے ساحر لدھیانوی، ان کا ایک شعر ہے جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، آنسو کے ہی تعلق سے ہے وہ بھی، اور ظاہر بات ہے عشق کی بات ہو، محبت کی بات ہو، اور آنسو کا تذکرہ نہ ہو تو یہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندر اندر تو پکتے ہیں، ٹھیک ہے اجی، شاعری کرنا یا اچھے اشعاروں کو لینا یہ بڑا اہم ہے، کم سے کم سمجھے تو، مگر ہماری بدقسمتی کیا، ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، دوسروں کے محتاج ہیں، ہمارے اندر اتنی سخت نہیں کہ ہم آگے بڑھ کے کچھ کریں تو نہیں یہ اجی نہیں جی، دماغ کو وسعت پھیلائیں اور اشعاروں کا بھی مزہ لیں، ہے نا، آپ کی رگ اور
جو آپ کی نسیں ہیں دماغ کی انشاءاللہ وہ تھوڑی ان میں وسعت آئے گی. بہرحال ہمیں دنیا کو کوئی مطلب نہیں ہے, ہم اپنا دیکھتے ہیں, اور مجھے تو بڑا شوق ہے شعر و شاعری کا, اور میں چاہوں گا ہر انسان کو ہونا چاہیے. آپ کا ادب بھی اچھا ہوگا, استعارات آپ کی سمجھ میں آئیں گی, تشبیہات آپ جاننا سیکھیں گے, اور ایک بڑی بات کو مبہم طریقے سے چند جملوں میں یا چند الفاظوں میں ایک شعر کے ذریعے پورا تہلکہ مچا دیا جائے جی, ضمیر تک ہلاتے ہیں. یہ ایک فن ہے, اسلوب ہے. اور ہم دیکھیں تو ہم درسیات میں بھی زمانہ جاہلیت کے جو شعراء ہیں, لیکن ان کا ادب اتنا زبردست ہے کہ ان کے اشعار بھی درسیات میں پڑھائے جاتے ہیں نا. امراء القیس وغیرہ ہے, کیا زمانہ جاہلیت کے مشہور ان کے اشعار پڑھو تو وغیرہ وغیرہ ہی ہوتا ہے. بہرحال تو ساحل لدھیانوی انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے رخسار پہ ڈھلکے ہوئے آنسو توبہ, ان کے رخسار پہ ڈھلکے ہوئے آنسو توبہ, میں نے شبنم کو بھی شعلوں پہ مچلتے دیکھا. کیا شعر ہے جی. تو ہم دلشاد نقوی صاحب کو سن رہے ہیں, اور کیا زبردست انہوں نے بھی تشبیہات پیش کی ہے کہ اتنے زیادہ غم مل گئے ہیں کہ آنسو بھی اب خشک ہو گئے. اور یہ میرے لیے بڑا تعجب کا سبب ہے نا, ہے تعجب کا سبب آنکھ کا بنجر ہونا. اپنے ماشاءاللہ وسیم وریلوی ہیں, انہوں نے بھی اس تعلق سے ایک شعر کہا ہے, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے, ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے, ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں سکتا. او تیری, ویسے اور ایسے کی کیا خوبصورت تشبیہ بیان کی ہے وسیم وریلوی صاحب نے, ہے نا. ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے, ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں سکتا. یہ چند اشعار ہیں وسیم وریلوی کے, بڑے اچھے لگتے ہیں. آپ بھی سنیں. کیا غم ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا, اور آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا, اور تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا, ہر شخص میرا ساتھ نبھا بھی نہیں سکتا, اور گھر ڈھونڈ رہے ہیں میرا راتوں کے پجاری, میں ہوں کہ چراغوں کو بجھا بھی نہیں سکتا, ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے, ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں سکتا. بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں, یہ شعر پھر سے سنیں, بڑا اچھا شعر ہے جی. کسی غم پہ تو آنسو نہ گرے, رونا چاہا بھی کسی غم پہ تو آنسو نہ گرے, تھا تعجب کا سبب آنکھ کا بنجر ہونا, تھا تعجب کا سبب آنکھ کا بنجر ہونا, تھا تعجب کا. اے غم عشق میری آنکھ میں آنسو نہ تلاش, اے غم عشق میری آنکھ میں آنسو نہ تلاش, ہر کسی سیپ میں لازم نہیں گوہر ہونا. کیا بات ہے جی دلشاد نقوی صاحب. سیپ میں لازم نہیں گوہر ہونا, دل کی ضد نہیں. کیا جی, کیا زبردست ماشاءاللہ تشبیہ پیش کی جی. ہر کسی سیپ میں لازم نہیں موتی ہونا. سیپ, گوہر, موتی, ان کی تشبیہات پڑھیں, اور ایک طرح سے غم عشق یا غم کے جو آنسو ہیں, عشق میں جو آنسو ہے, گوہر سے تشبیہ کی گئی ہے جی. تو ہر کسی سیپ میں لازم نہیں گوہر ہونا یا موتی ہونا, کیا زبردست تشریح ہے جی. اس کو اگر ہم دیکھیں تو غالب اور علامہ اقبال نے بڑی یہ تشبیہات پیش کی ہیں, اور گوہر بننا یہ اپنے آپ میں بھی ایک کمال ہے, اور جس کی قسمت میں آئے یعنی وہ سیپی, ظاہر بات ہے وہ بھی ایک کمال درجے کو پہنچتی ہے, اور اتنا آسان نہیں ہوتا. نہیں, ہر کسی, ایک تو سیپ میں لازم نہیں گوہر ہونا, ہر کسی سیپ میں کہاں ہوتی ہے جی گوہر, اور اس کی وجہ کیا, اور وہ خود جو گوہر بنتا ہے وہ بھی بڑی آزمائش اور فتنے اور دام سے نکل کر کسی کی قسمت میں آتا ہے. اور غالب نے, میں سمجھتا ہوں, بڑی اچھی اس کی تشبیہ بیان کی ہے کہ دام ہر موج میں ہے, دام ہر موج میں ہے, حلقے صد کام نہنگ. دام ہر موج میں ہے, تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں یہ. نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو, ہے نا, اور حلقہ تو آپ جانتے ہی ہیں, ٹھیک. تو مگرمچھ بھی منہ پھیلاتا ہے نا, یہ
یہ شعر جو ہے غالب کا بڑا اچھا ہے. ایک ابر نیساں جو ہوتی ہے نہیں بارش جو قطرے ہوتے ہیں ابر نیساں کے, اور وہ جب کسی سیپ میں پڑتے ہیں تب وہ گوہر بنتا ہے. اب دیکھیں ذرا اس ابر نیساں یعنی اس قطرے کے لیے دام ہر موج میں ہے. ٹھیک ہے, ہر موج یعنی شکاری اپنے الگ جال بچھائے ہوئے ہیں اور مگرمچھ الگ اپنا منہ پھیلا کے کھڑے ہوئے ہیں, اور ایسے ہی سیپی بھی بیچاری اپنا منہ کھولے رہتی ہے. تو دام ہر موج میں ہے. ٹھیک ہے, حلقہ صد کام نہنگ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. واہ, وہ قطرہ بیچارہ کہاں جائے کہاں گرے, اس کی نصیب میں کیا کہتے ہیں مگرمچھ کا منہ آ رہا ہے یا جال آ رہا ہے یا سیپی ہے. ٹھیک ہے, اور ایسے ہی بہت ساری سیپی بھی ہوتی ہے. اب کس سیپی کی قسمت میں وہ گوہر اپنے نیسا کا وہ قطرہ آ کے گرتا ہے, کیا بہترین ہے نا. تو گویا کہ غم عشق جو ہے اس کو تشبیہ دی ہے گوہر سے. ٹھیک ہے, ایسے ہی اگر ہم اس شعر کو دیکھیں تو انسانی زندگی پر بھی یہ بالکل نافذ ہوتا ہے نا, کہ منزل تک پہنچنے کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے نا. جیسے ایک قطرہ گوہر بننے تک کتنی آزمائشوں سے گزرتا ہے نا, کہ مگرمچھ کے لقمہ نہ بن جائے, وہ جال میں نہ چلا جائے یا دیگر کسی کہیں نہ چلا جائے, تو بڑی آزمائش ہوتی ہے. ایسی منزل تک پہنچنے کے لیے جتنی آزمائش آلائش ہے نا, یہ تمام گھیرے رہتی ہیں انسانوں کو. ان تمام سے لڑ کر جب انسان نکلتا ہے تب وہ ایک گوہر کی طرح ہوتا ہے نا. تو غالب نے کیا زبردست اس کی تشبیہ بیان کی ہے کہ دام ہر موج میں ہے. ٹھیک ہے, حلقہ صد کام نہنگ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک, اور غم ہستی کا صد کس سے ہو جز مرگ علاج, شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. اور اسی کو علامہ اقبال نے بھی بڑا اچھا ایک استعارہ دیا ہے, اور مجھے بڑا اچھا بھی لگتا ہے. وہ کیا ہے جی, کہ موجوں کی تپش کیا ہے, موجوں کی تپش کیا ہے, فقط ذوق طلب ہے. موجوں کی تپش, ٹھیک ہے, موج کی اپنی ایک چاشنی ہوتی ہے جی. کبھی ساحل سمندر پہ جائیں تو وہ ٹھاٹے مارتے ہی موجیں اٹلاتی ہوئی ہے نا, موجیں تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, ان کی طبیعت ہے نا ذوق کا طلب ہوتا ہے ایک طرح سے. ساحل پہ بیٹھ کے آرام سے وہ تماشا دیکھتے ہیں ہم, نظارے خوبصورت, لیکن یہ دل بہلانے کا ایک ذریعہ کیا ہے, موجوں کی تپش. تو علامہ اقبال نے کیا کہا ہے کہ موجوں کی تپش کیا ہے, فقط ذوق طلب ہے. پنہا جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا داد. یہ باہر کھڑے ہو کے ان موجوں سے دل کیوں بہلا رہے ہو؟ اگر واقعی خدا داد نعمت کو اگر چاہتے ہو تو جاؤ غوطہ لگاؤ, ہے نا. پنہا جو صدف میں ہے, ٹھیک ہے, صدف میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ہے دولت خدا داد. اس کے لیے آپ کو اپنی جان ہتھیلی پہ ڈال کے اور غوطہ کر کے اندر جائیں جی آپ, تب جا کے تمہیں اللہ کا وہ خزانہ ملے گا. مسئلہ یہی ہے زندگی میں بھی. اگر ہم دیکھیں تو آرام سے بیٹھ کے سوچ کے میں یہ ہو جاؤں ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے کتنی تگ و دو کرنا پڑتی ہے. اور ایک چیز اور بھی علامہ اقبال کی مجھے یاد آ رہی ہے کہ الفاظ کے پیچھوں میں الجھتے نہیں دانا. ٹھیک ہے, غواص کو مطلب ہے گوہر سے کہ صدف سے, غواص کو مطلب ہے گوہر سے کہ صدف سے. ٹھیک ہے, جو تیراک ہوتا ہے غواص ہوتا ہے اس کو گوہر سے مطلب ہوتا ہے. تو زندگی میں بھی ہمیں اچھی چیزوں سے مطلب ہونا چاہیے. تو کیا کہا تھا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا, غواص کو مطلب ہے گوہر سے کہ صدف سے. اور معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. یہ علامہ اقبال کا ایک عربی میں بھی ایک شعر آتا ہے نا گوہر اور اس کے تعلق سے نا, یغوص البحر من طلب اللالی. ٹھیک ہے جی, جو لالی موتیوں کا جو طلبگار ہوتا ہے وہ غوطہ لگاتا ہے. ومن طلب العلا سہرا لیالی, یعنی بیٹھ کے صرف منزل حاصل نہیں ہوتی ایک طرح سے. اور گوہر جو چیز ہے بڑی ان چیزوں کا, یعنی دلشاد زخمی صاحب ہم چاہیں تو اس کو ادھر بھی فٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو چاہیں تو ہم اپنی زندگی میں بھی نافذ کر سکتے ہیں نا. تو علامہ اقبال نے بھی کیا کہا کہ موجوں کی تپش کیا ہے, فقط ذوق طلب ہے. پنہا جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا داد, اور شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. سنیں ذرا, بڑا مزہ آ رہا ہے جی دلشاد زخمی صاحب کو سنتے ہوئے. میری آنکھ میں آنسو نہ تلاش, اے غم عشق میری آنکھ میں آنسو نہ تلاش. ہر کسی سیپ میں لازم نہیں گوہر ہونا,
ہر کسی صنف میں لازم نہیں گوہر ہونا، دل کی ضد نہیں. اور یہ جی ارشاد ہو. پارسائی پہ تیری داغ ضرور آئے گا، پارسائی پہ تیری داغ ضرور آئے گا. اتنا آسان نہیں اس قوم کا رہبر ہونا، اتنا آسان نہیں اس قوم کا رہبر ہونا، دل کی ضد نہیں. کیا زبردست شعر ہے جی. اتنا آسان نہیں اس قوم کا رہبر ہونا. آج کل تو گلی گلی چوراہوں پہ بھی رہبر مل رہے ہیں جی، ٹھیک ہے. لیکن واقعی اگر آپ کو مسلم بننا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ در حقیقت اس کا خادم ہوتا ہے. لیکن نہیں، ہم تو اس جھوٹی شان و شوکت کے لیے ہو ہے نا. تو اتنا آسان نہیں ہے جی قوم کی سرداری حاصل کرنا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لیکن اگر واقعی آپ خدمت کریں قوم کی تو چاہے کتنی بھی آپ کی ٹانگ کھینچی جائے انشاءاللہ آپ کے سر پہ وہ تاج آئے گا. پارسائی کا تاج ضرور آئے گا، لیکن محض دکھاوے کی دنیا اور جو جگہ کوچے کوچے میں آپ کو ملیں گے جی پارسا، وہ پارسائی نہیں ہے. پارسائی تو یہ ہے جی اگر واقعی آپ سید القوم خادمہم بنے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلی، نہ لوگوں کے ہاتھ میں یہ تمام چلی جاتی ہے، اور ان سے بڑا پھر پارسا کوئی نہیں ہو سکتا. ایک شعر بھی ہے نا، لباس پارسائی سے نفاست آ نہیں سکتی، لباس پارسائی سے نفاست آ نہیں سکتی، نفاست نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا. اور سنتے ہیں ذرا. پارسائی پہ تیری داغ ضرور آئے گا، پارسائی پہ تیری داغ ضرور آئے گا. اتنا آسان نہیں اس قوم کا رہبر ہونا، اتنا آسان نہیں اس قوم کا رہبر ہونا، دل کی ضد نہیں. اس نے تدبیر مٹانے کی بہت کی زخمی، اس نے تدبیر مٹانے کی بہت کی زخمی. میری تقدیر میں لکھا تھا سکندر ہونا، واہ جی کیا شعر ہے ماشاءاللہ. لکھا تھا سکندر ہونا، دل کی ضد نے. کیا زبردست شعر ہے جی. میری تقدیر میں لکھا تھا قلندر ہونا. آج کل دیکھیں گے ہم ماحول میں ہوتا ہے جی ہے کہ انسان تھوڑا سا اگر کچھ کرنا چاہے تو نا اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچی جاتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ بس میرا ہی راج رہے، باقی سب کو مار دو. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، تقدیر پر یقین ہونا چاہیے، اور دشمنوں کا بھی احترام کریں جی. اور پھر اگر مخالفت نہ ہو تو زندگی میں مزہ ہی کیا ہے. مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. زخمی صاحب کیا شعر ہے جی ہیں. اس نے کتنی تدبیریں کی مٹانے کی، لیکن جس کو اللہ رکھنا چاہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اس لیے ہمیں اپنا دل اپنا دماغ صاف رکھنا چاہیے جی، کیونکہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور ورنہ غالب کو بھی دیکھیں، غالب کا بھی ایک شعر ہے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے کہ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستم گر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا. سے محرومی قسمت کی شکایت کیجئے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا. بہرحال تو ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس شعر کو پھر سنتے ہیں جی. اس نے تدبیر مٹانے کی بہت کی زخمی، اس نے تدبیر مٹانے کی بہت کی زخمی. میری تقدیر میں لکھا تھا سکندر ہونا، میری تقدیر میں
تھا سکندر ہونا دل کی ضد نے. مزہ آ گیا جی دلشاد زخمی کے اشعار کو سن کر مزہ آ گیا. تو یہ چند اشعار تھے اور میرا یہ ریئیکشن کا پہلا ویڈیو ہے. انشاءاللہ اگر پسند آیا تو پھر اور بھی کچھ اور خاص چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی ریئیکشن بنائیں گے. اور اسی مختصر ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.